کہ میرا اور آپ کا جنازہ خود پڑھا سکتی ہے، کہ میں اور آپ نہیں چاہتے کہ میرے اور آپ کی اولاد اس قابل ہو جائیں کہ میرے اور آپ کی اولاد خود میرے اور آپ کو نماز جنازہ پڑھائیں، خود میری اور آپ کی اولاد نماز جنازہ پڑھائیں، کہ امام صاحب تم پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے باپ کی اپنی ماں کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، اسی لیے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے یہ دیکھا، لیکن مایوسیت بھی ہوئی کہ ایک حافظ قرآن پورے اس گاؤں کے اندر، لیکن پھر قاری نظام الدین نے بتلایا الحمدللہ ابھی تو ایک حافظ قرآن ہے، ابھی ہم شروعات کر رہے ہیں، انشاءاللہ العظیم اسی طرح سے کام چلتا رہا، جس طرح ہم اشارہ لے کر کے چل رہے ہیں، جس طرح ہم مشورے کے طور پر لے کر کے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ العظیم ایک نہیں دو نہیں کئی سو حافظ قرآن اسی مدرسے سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو خود اپنی اولاد کو بھیجنے کی بھی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، لیکن آج میرا اور آپ کا حال تو اس طرح سے ہو گیا کہ میری اور آپ کی اولادیں دنیا کی ڈگری تو حاصل کر رہی ہیں، جو پیسوں کے ذریعے بھی ڈگری حاصل کر سکتی ہیں، لیکن اے اللہ کے نیک بندو، یہ خالی اللہ نے جو حافظ لقب سے ملقب فرمایا، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ میں اور آپ دنیا کی ڈگریاں تو پیسے دے کر کے خرید سکتے ہیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں میں اور آپ پیسوں کے ذریعے خرید سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی ڈگری ہے، یہ لالچ سے نہیں، یہ کسی ماں رشوت سے نہیں، بلکہ میرا اللہ نصیب والا جس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے، خالی اس کو عطا کرتا ہے۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، کہ ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اے میرے بندے، میں تو اپنے بندے سے جب محبت کرتا ہوں جب میرا بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، کہ میرا بندہ پاک اور صاف رہتا ہے، کہ میرا بندہ پاک اور صاف زندگی گزارتا ہے۔ پاک صاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور آپ پاک صاف کپڑے پہن لیں، لیکن میرے اور آپ کے دل بدگمانی میں لگ رہے ہوں، میرے اور آپ کے دل حسد اور بغض کے اندر مبتلا ہوں۔ پاک صاف رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور آپ ظاہر میں تو میں اور آپ پاک صاف ہوں، لیکن میرے اور آپ کے اندر گندگی لگی ہوئی ہو، میرے اور آپ کے دل گندگی سے بھرے ہوئے ہوں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب ہم تمہیں کچھ عطا کریں سب سے پہلے آخرت کے لیے جمع کرو، پھر فرمایا میرے اللہ نے خالی آخرت نہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنی دنیا کے لیے بھی جمع کرو، اپنی دنیا کے لیے بھی کرو۔ لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہو گیا؟ آج میں اور آپ اپنے پیسوں سے آخرت کو درست نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے میں اور آپ تو سب سے زیادہ آج میرا مسلمان، آج امت محمدیہ اس چیز پر زیادہ محنت کر رہی ہے، اگر میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں اس پیسوں سے اپنے پڑوسی کو برباد کر سکتا۔ بڑا بھائی جس کی پوری زندگی چھوٹے بھائی کو پالتے پالتے ہو گئے، جب چھوٹا بھائی پیروں پر کھڑا ہوا تو کیا سمجھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ارے کیوں نہ ایسا کروں کہ اپنے بڑے بھائی کو برباد کر دوں، کیوں نہ اپنے بڑے بھائی کو راستے سے ہٹاؤں۔ اے اللہ کے نیک بندو، بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، صرف اتنا بتلانے لگا جو میرے اور آپ کے اللہ نے مجھے اور آپ کو خون پسینے سے جس طرح کہ میں نے اور آپ نے پیسہ کمایا، میں اور آپ پیسوں سے مدرسوں کے اندر لگائیں، پیسے دیں اور یہ کہیں کہ اللہ کے نیک بندو ہم تو اگر خالی پیسے نہیں، اگر بات جان کی آئے گی، اگر بات خون و پسینے کی آئے گی تو یہ اللہ کے نیک بندو قاری نظام الدین اس سے بھی مت گھبرانا، مانگنے سے مت گھبرانا، بلکہ اگر تم جان بھی مانگو گے ہم جان بھی دیں گے، لیکن شرط یہ ہے تم ہمیں ہر سال 1 یا 2 یا 3 حافظ قرآن ضرور عطا کرو۔ میں اور آپ شرط بھی لگائیں کہ 2 یا 3 حافظ قرآن ہر سال ہمیں چاہیے۔ اگر تم رات کے پہر میں بھی ہمیں آواز دو گے، ہم رات کے پہر میں بھی کھڑے ہو جائیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، میری اور آپ کی اولاد
رحمت نہیں بلکہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں اور میری اور آپ کی جہنم میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں؟ اور ذرا تمہیں لے کر کے چلو اے اللہ کے نیک بندو، جب کل قیامت کا میدان ہوگا، جب میری اور آپ کی اولادوں کو میرا اللہ گناہوں کی وجہ سے یہ کہے گا جاؤ تم جہنم کے اندر جا سکتے ہو، تو جانتے ہو میری اور آپ کی اولادیں کیا کہیں گی؟ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اے میرے اللہ، خالی مجھے نہیں بلکہ جتنا عذاب تو نے میرا متعین کیا ہے، اے اللہ جتنا عذاب تو مجھے دے رہا ہے، ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اس کا دوگنا میرے والدین کو دیجیے، اس کا دوگنا میرے ماں باپ کو دیجیے. میں ان کی وجہ سے قرآن نہ پڑھ سکا، میں ان کی وجہ سے عالم نہ بن سکا، میں ان کی وجہ سے میں قرآن کی تعلیم حاصل نہ کر سکا. ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اس کا دوگنا میرے ماں باپ کو عطا کریے. اے اللہ کے نیک بندو، بڑی خوشی ہوئی وہ قابل مبارکباد ہے. آپ تمام کے تمام اہل بستی، آپ تمام کے تمام بستی والے الحمدللہ مجھے اور آپ کا تو فخر کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کا تو فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میرے اور آپ کے لیے اپنے وقتوں میں سے قیمتی وقت نکالنے والے میرے بڑے کرم فرما مرشد و مربی برادر مکرم حضرت اکرم حضرت مولانا و مفتی